بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد. محترم و معزز ناظرین کرام، آج ہم حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے حالات زندگی پر ہم روشنی ڈالیں گے. حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سیدنا امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں، یعنی آپ حسینی سعادات ہیں. حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہوئی، آپ کی جو پیدائش ہوئی 4 رجب سن 720 ہجری کو دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام نامی ہے سید محمد حسینی آپ کا نام ہے. اور آپ کے جو القابات ہیں، بہت سے القابات ہیں، جیسے بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز، اسی طریقے سے بہت سے آپ کے القابات ہیں. معزز ناظرین کرام، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں اگر دیکھیں، آپ کے بچپن کے حالات کے اوپر اگر ہم روشنی ڈالیں تو تاریخ کتب میں یہ آیا ہے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، اور بچپن ہی سے آپ کے اندر جو ہے ولایت کے جو آثار جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر نظر آنے لگے. بلکہ یہاں تک یہ بتلایا گیا ہے کہ بچپن میں، یعنی کہ لگ بھگ آپ کی عمر مبارک جو ہے 6-7 سال کی عمر مبارک تھی، اتنی کم سینی میں ہی آپ جو ہے مسجد کو جب جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے بعد، وہاں پر جو ہے آپ لوگوں سے خطاب کیا کرتے تھے. مسجد میں نماز ختم ہونے کے بعد جو ہے آپ ایسی نصیحت کی باتیں بیان کیا کرتے تھے، ایسی واعظ و نصیحت کی باتیں بیان کیا کرتے تھے جس کو سننے کے بعد عام لوگ تو عام لوگ ہیں، علم رکھنے والے ہیں، علماء بھی جو ہے ان باتوں کو سن کر بڑے تعجب میں پڑ جاتے، بڑے دنگ رہ جاتے. یہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بچپن کا عالم، یہ بچپن کی یہ کرامتیں. معزز ناظرین کرام، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میری عمر جب 7 سال کی عمر تھی، 7 سال کی عمر کے بعد سے میں نے اب تک نہ کوئی نماز میں نے قضا کی ہے، نہ کوئی روزہ میں نے قضا کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. ناظرین محترم، یہ بھی تو کوئی کرامت سے کم نہیں ہے بات، یہ کہ 7 سال کی عمر مبارک کے بعد سے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے کوئی نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، نماز کو قضا ہونے نہیں دیا. روزہ تو ترک کرنا بہت دور کی بات ہے، روزے کو میں نے قضا ہونے نہیں دیا. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندگی کے معاملات ہیں. جب آپ کی عمر مبارک 15 سال کی تھی، آپ الحمدللہ 15 سال کی عمر کے اندر جو ہے آپ علم ظاہر کے بہت بڑے عالم بن گئے. حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث، تفسیر، فقہ، فن فقہ، اس طریقے کے بہت سے علوم ظاہری کے عالم بننے کے بعد پھر آپ ولی کامل حضرت سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر آپ کی خدمت میں لگ بھگ جو ہے تقریباً 6 سال تک آپ ان کی خدمت میں رہے. اور پھر آپ کو جو ہے آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر، اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر آپ علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علوم باطنی، یعنی کہ تصوف، سلوک، یہ جو علوم باطنی ہیں، ان چیزوں کو آپ حاصل کرنے لگے. یہاں تک کہ جو ہے آپ شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت، حقیقت
اور معرفت کے جو اعلیٰ مدارج ہے اس کو طے کرنے لگے. اور پھر آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جو ہے باطنی جو مشق ہوا کرتی ہے، جیسے کہ جو مراقبہ، مکاشفہ اور مشاہدہ جو چیزیں ہوا کرتی ہے، یہ جو علوم باطنی کی جو تعلیم دی جاتی ہے جو ہے بزرگان دین کے پاس اور جو ہے اہل طریق کے پاس، وہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے آپ کے پیر و مرشد سے حاصل ہونے لگی. یہاں تک کہ بتلایا یہ گیا ہے کہ 21 سال کی جب عمر مبارک تھی اس وقت آپ کے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جو ہے اپنا مرید خاص اور آپ کو جو ہے خرقہ خلافت سے سرفراز کیا گیا. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے آپ، اور پھر آپ کے پیر و مرشد کے وصال کے بعد اور آپ جو ہے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ جو ہے جانشین بنے. کئی سال تک جو ہے آپ وہیں پر جو ہے دہلی میں ہی جو آپ مقیم رہے، اور پھر وہاں پر جو ہے اپنے روحانی فیضان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو ہے آپ علمی فیضان بھی پہنچاتے رہے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جیسے جیسے آپ کی ولایت کے چرچے، آپ کے علم کے چرچے سارے ہندوستان کے کونے کونے میں جب پہنچنے لگے، تو اس وقت کا مشہور و معروف بادشاہ، بہمنی سلطنت کا ایک بادشاہ فیروز شاہ، اس نے آپ کو جو ہے مدعو کیا، گلبرگہ آنے کی دعوت دی گئی. اس بادشاہ کی خصوصی دعوت پر آپ نے اس دعوت کو قبول کیا اور پھر دہلی سے چل کر آپ جو ہے گلبرگہ پہنچے. بہت سے آپ کے چاہنے والے قافلے کی شکل میں جو ہے آپ دہلی سے نکلے، بہت سے آپ کے اس قافلے کے اندر مریدین، متقدین، آپ کے متوسلین، آپ کے چاہنے والے اس قافلے میں موجود تھے. اور پھر جب آپ گلبرگہ پہنچے تو وہاں پر آپ کا جو ہے شاہانہ استقبال کیا گیا. بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس کے خانوادے کے بہت سے لوگ وہاں جمع تھے، اور پھر وزراء، عمراء، بہت سے لوگ جو ہے آپ کا جو ہے بڑی جو ہے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے اور جو ہے ایک شاہی طریقے سے آپ کا استقبال کیا گیا. اور پھر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراس رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ کو اپنا جو ہے ہمیشہ کے لیے آپ نے اس مقام کو، اس جگہ کو جو ہے اپنا مسکن بنا لیا. عزیزان محترم، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول رہا ہے، جو کوئی آپ کے پاس آتا آپ اس کو نواز دیا کرتے. اسی لیے آپ کو بندہ نواز کہا جاتا ہے، یعنی بندوں کو نوازنے والے. اگر کوئی بھوکا آتا آپ اس کو کھانے کا انتظام فرما دیا کرتے. اسی طریقے سے اگر کوئی علم کا طلبگار ہوتا، طالب علم ہوتا، علم حاصل کرنے کے لیے آتا، تو آپ اس کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا کرتے. اسی طریقے سے اگر کوئی مفلس آتا، پریشان حال آتا، آپ اس کے حق میں دعائیں کر دیتے، اس کی مصیبتیں ٹل جاتی. اگر کوئی تنگ دست آتا آپ اس کے جو ہے مدد فرما دیا کرتے، اور پھر اس کے حق میں دعائیں بھی فرمایا کرتے. یہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراس رحمۃ اللہ علیہ کا جو معاملہ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو روحانی فیضان کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراس رحمۃ اللہ علیہ علمی میدان میں بھی آپ نے بہت کام کیا. ناظرین محترم، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراس رحمۃ اللہ علیہ بہت سی کتابوں کو آپ نے تصنیف فرمائی. اردو، عربی، فارسی اور دیگر زبانوں کے اندر آپ نے جو ہے لگ بھگ 195 کتابیں آپ نے تحریر کی. تفسیر، فن تفسیر، حدیث، فن فقہ، تصوف، سلوک، طریق، اس طریقے سے بہت سی فنون کے اندر آپ نے کتابوں کو تحریر فرمائی، جن میں قابل ذکر معراج العاشقین ہیں، رسالہ خشیریہ ہے، رسالہ شیخ محی الدین ابن عربی ہے، رسالہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حواشی تفسیر کشاف ہے، اسی طریقے سے مشارق انوار ہے، معارف، عوارف، اسی طریقے سے شرح آداب المریدین وغیرہ بہت سی کتابیں آپ نے تحریر فرمائی. لگ بھگ 195 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی. یہ علمی میدان میں آپ نے کام کیا. اسی طریقے سے عزیزان محترم، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہی معمول رہا، یہی مشغلہ رہا ہے کہ آپ نے بندوں کو نوازنے والا کام کیا. پریشان حال آتا، مصیبت زدہ آتا، اس کے حق میں دعائیں کر دیتے، اس کو نواز دیا کرتے. طالبان علم آتے، علم حاصل کرنے کے لیے آتے، ان کو جو علم کی دولت سے جو آپ مالا مال کر دیا کرتے. اس طریقے سے آپ کی زندگی کے معاملات رہے ہیں. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ وصال ہے 16 ذوالقعدہ سن 825 ہجری
آپ کی جو ہے 20 سال کی تاریخ ہے، آپ کا جو مزار مقدس ہے وہ گلبرگہ شریف میں وہ موجود ہے۔ ناظرین محترم، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چاہنے والوں کے لیے آپ نے بہت سی جو ہے نصیحت کی باتیں عطا فرمائی، بہت سی آپ نے تعلیم اور جو ہے تربیت کی باتیں آپ نے عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک بات، ایک پیغام آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چاہنے والوں کے لیے آپ نے ایک تعلیم عطا فرمائی۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ جو قیامت والا دن ہوگا، حساب و کتاب والا دن ہوگا، اس دن کی سختی سے اگر تم بچنا چاہتے ہو، یعنی حساب کی سخت، حساب و کتاب کی جو دن ہوگا، اس دن کی جو سختی ہوگی، اس دن کی سختی سے اگر تم بچنا چاہتے ہو، اس دن تم آسانی چاہتے ہو حساب و کتاب کے معاملے تو چاہتے ہو تو تم ایک کام کرو، وہ یہ کہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لو کہ جب تم دن بھر کام کرنے کے بعد، اپنی زندگی کے معاملات کی تکمیل کرنے کے بعد، جب تم آرام کرنے کے لیے جب اپنی آرام گاہ کو پہنچو، جب بستر پر پہنچو، تو کچھ دیر کے لیے تم اپنے دن بھر کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر تھوڑا غور کرو، دیکھو کہ اس کے اندر تم نے صبح سے لے کر شام تک، رات ہونے تک کون سے کام کیے، اس کے اندر اگر تم نے کوئی گناہ والے کام کیے، اللہ کو ناراض کرنے والے اگر کام کیے، اللہ کو کی خوشنودی کے خلاف اگر تم نے کام کیے ہیں، تو تم اللہ سے توبہ کرو۔ اگر کوئی گناہ والا کام ہو گیا ہے تو تم اللہ سے دعا کرو، توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، اور پھر دوبارہ اس کام کو کبھی نہ کرنے کا پکا مصمم ارادہ کرو۔ یہ ایک کام۔ دوسرا ایک کام یہ کرو کہ دن بھر کے جو معاملات ہیں اس کے اندر تم سے جو بھی کام ہوئے ہیں، اچھے کام، جو بھی نیک کام، ثواب کمانے والے کام، نیکیاں کمانے والے جو کام ہوئے ہیں، اس کے اوپر جو غور کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر بجا لو، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاؤ کہ پروردگار تو نے مجھے ہدایت دی، توفیق دی، تیری ہدایت کی وجہ سے، تیرے توفیق ہونے کی وجہ سے میں نے یہ نیک کام کیا۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ یہ تعلیم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اس سے ہوگا یہ کہ جو تمہارے نام اعمال کے اندر جو گناہ لکھ چکے تھے، جو گناہ لکھ دیا گیا تھا، جب تم سچے دل سے جب توبہ کریں گے تو پروردگار عالم اپنے فضل خاص سے اس گناہ کو جو ہے مٹا دے گا، اور پھر نیک کام کرنے پر جب تم شکر بجا لائیں گے تو پروردگار عالم اور خوش ہوگا اور تمہارے نام اعمال میں اور نیکیوں کا اضافہ کرے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ قیامت والے دن جو حساب و کتاب والا جو دن ہوگا، اس حساب و کتاب والے دن کی جو سختی ہے اس سختی سے تم بچ سکتے۔ تو کتنی بہترین تعلیم حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما۔ میرے مولا، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے اور پھر یہ پیغام کو آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب